بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں موجود تھے کہ اچانک ایک بزرگ محل کے دروازے پہ آیا۔ سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضور والا ایک بزرگ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں مصروف ہو گئے کہ آخر وہ کون ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا کہ اس نے کوئی خاص نشانی جو آپ کو دکھائی ہو؟ تو اس نے کہا حضور اس کے ہاتھ کے اوپر ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے۔ جب سپاہی نے یہ نشانی بتائی تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد آ گیا کہ یہ فلاں بزرگ ہے۔ ایک وزیر نے پوچھا حضور آپ اس بزرگ کو کیسے جانتے ہیں؟ تو سلطان معظم نے کہا کہ ایک دفعہ میں راستہ بھٹک گیا تھا تو اس بزرگ نے مجھے سیدھے راستے پہ لگایا تھا۔ اس بزرگ کے ہاتھ پر تیر کا نشان موجود تھا۔ میں نے اسے کہا بابا جی جب بھی تمہیں مجھ سے ملنا ہو تو آ کر سنتری کو یہی نشان ہاتھ پہ دکھانا تو میرے پاس آپ کو لے آئے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور فوراً اس بزرگ کو میرے پاس لاؤ۔ سپاہی نے اس بزرگ کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ سلطان نے اس کا خیر مقدم کر کے اپنے ساتھ بٹھایا اور بزرگ کا حال احوال پوچھا۔ باتوں ہی باتوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کو کہا بابا جی آپ نے اپنی زندگی کے 80 سال گزار دیے ہیں اور آپ کے پاس کافی علم ہے، میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ بزرگ نے کہا سلطان معظم آپ اپنا سوال بتائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بابا جی میں اپنی رعایا کس طرح معیار ناپ سکتا ہوں؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری رعایا کا معیار کس حد تک بڑھ چکا ہے؟ اس کے لیے مجھے اپنی رعایا کو کس امتحان سے گزارنا پڑے گا جسے ان کا معیار ناپا جا سکے، کیونکہ جب تک رعایا اپنے معیار کو بہتر نہیں کرتی اس وقت تک کبھی ریاست وجود میں نہیں آتی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ سلطان معظم میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جسے آپ اپنی رعایا کی جانچ کر سکتے ہیں۔ آپ اس ترکیب سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی رعایا کا بہتر ہوئی ہے یا نہیں۔ سلطان بڑا حیران ہوا، کہا بابا جی بتائیں تو صحیح وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو بزرگ نے کہا سلطان معظم آپ آج سے ہر جگہ یہ اعلان کروا دیں جس آدمی نے بھی جھوٹ بولا اور جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو سرکاری خزانے میں سے 100 خزانے کے سونے کے سکے جمع کروانے ہوں گے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا ہی حیران ہوا اور کہا بابا جی مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بزرگ نے کہا بیٹا کسی بھی قوم کا معیار اس وقت تک بدلتا ہے جب وہ قوم جھوٹ کا سہارا لینا بند کر دیتی ہے۔ جھوٹ ختم مطلب دھوکہ بازی ختم، دھوکہ بازی ختم تو مطلب سچائی کا غلبہ، اور جب سچائی کا غلبہ آ جائے تو انصاف قائم ہوتا ہے، اور جب انصاف قائم ہوتا ہے تو ایک ریاست نمودار ہوتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور تمام وزیروں نے اس بزرگ کی بات کو سراہا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری سلطنت میں اپنے سپاہیوں کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا کہ جا کر بازاروں، گلی محلوں اور ہر قصبے میں یہ اعلان کروا دو کہ آج کے بعد جو بھی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو ایک جھوٹ کے بدلے 10 سکے جرمانہ ادا کرنا ہوگے۔ سپاہیوں نے ہر طرف اعلان کر دیا اور لوگوں میں یہ ہلچل مچ گئی کہ جو بھی کوئی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو 10 سونے کے سکے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک عام آدمی کے بیس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل سے باہر نکلا اور جا کر پتہ کیا کہ کیا لوگوں نے جھوٹ بولنا بند کر دیا ہے، کیا میری رعایا کا معیار اور اس میں بہتری آئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ چلتے چلتے جب تھک گئے تو ایک بازار میں ایک تاجر کے پاس جا کر رکے۔ تاجر نے عام آدمی کے بیس میں چھپے سلطان اور اس کے ساتھ بزرگ کو ٹھنڈا مشروب پلایا۔ ٹھنڈا مشروب پلانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کو کہا بھائی تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری عمر 35 سال ہے۔ پھر سلطان نے کہا کہ تمہارے پاس کتنے سونے کے سکے موجود ہیں؟ تو اس نے کہا صرف 70,000 سکے میری زندگی کمائی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ تو اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ ساری معلومات لے کر واپس محل میں آ گئے، اور اب سلطان نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ جا کر اس تاجر کے بارے میں جانچ پڑتال کی جائے۔ جب علی بن سفیان نے جانچ پڑتال کروائی تو پتہ چلا اس آدمی کی عمر 55 سال ہے اور اس کے پاس 70,000 دینار سے کئی گنا زیادہ دولت موجود ہے، اور اس کے 5 بیٹے ہیں۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے سنی تو فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جا کر اس تاجر کو پکڑ کر میری عدالت میں حاضر کیا جائے تاکہ اس کو جھوٹ بولنے پر 10 سونے کے سکے جرمانہ کیا جائے۔ سپاہیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیر کی اور اس تاجر کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر کیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم نے کہا تھا کہ میری عمر 35 سال ہے جبکہ تمہاری عمر تو 55 سال ہے۔ تم نے کہا تھا کہ میرے پاس 70,000 سکے ہیں، لیکن جانچ پڑتال کرنے کے بعد پتہ چلا تمہارے پاس تو بہت زیادہ رقم موجود ہے۔ اور تیسری بات، تم نے کہا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے، لیکن معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ تمہارے تو 5 بیٹے ہیں۔ یہ بتاؤ تم نے یہ تینوں جھوٹ کیوں بولے؟ ایک جھوٹ کے بدلے میں 10 سکے جرمانہ ہے، لہذا تمہیں 30 سکے جرمانہ کیا جاتا ہے کیونکہ تم نے 3 جھوٹ بولے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے یہ 3 جھوٹ بولے کیوں؟ تو اس آدمی نے کہا حضور میں نے جھوٹ نہیں بولے، میں نے سچ سچ بتایا۔ سلطان نے کہا پھر کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ تمہارے 5 بیٹے ہیں؟ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ تمہارے پاس صرف اور صرف 70,000 سکے موجود ہیں؟ کیا تم اس بات سے بھی انکار کرتے ہو کہ تمہاری عمر 55 سال ہے؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں نہیں حضور، یہ بات بھی درست ہے اور میری بات بھی درست ہے۔ سلطان نے کہا یہ دونوں باتیں کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ آخر تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگا کہ سلطان معظم، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے صرف 35 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، اسی میں صرف اسی کو اپنا حقیقی عمر کہتا ہوں، باقی تو میں وقت ضائع کرتا رہا۔ اور میری دوسری بات، میں نے اپنی زندگی میں صرف 70,000 سونے کے سکے ایک مسجد کی تعمیر پر لگائے، اور میں اسے اپنی زندگی کی یہی کمائی سمجھتا ہوں۔ باقی کمائی تو پیچھے رہ جاتی ہے، صرف وہی کمائی جو میری آخرت میں کام آئے گی۔ تیسری بات کہ میرے 5 بیٹے ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک بیٹا اللہ تعالیٰ کے کلام کی حفاظت کرتا ہے اور مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، باقی 4 بیٹے تو اپنی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں صرف ایک بیٹا ہی سمجھتا ہوں کیونکہ اس بیٹے کی تعلیم میری آخرت میں کام آئے گی، اس لیے میں نے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سنا تو بڑا ہی حیران ہوا اور پھر خوشی سے جم اٹھا، اور اس بزرگ نے کہا حضور والا، آپ کی طرح آپ کی رعایا کا بھی معیار کافی بڑھ چکا ہے اور آپ کی کوشش رنگ لے آئی ہے۔ اگر اسی طرح کے لوگ آپ کی رعایا میں موجود ہیں، مسلمان کبھی بھی زوال کا شکار ہوں گے ہی نہیں، کوئی بھی آپ کی فتوحات کو روک نہیں سکتا۔ آپ بے شک اللہ کی مدد سے کافروں پہ غلبہ پا لیں گے۔ اور اسی طرح اس بزرگ کی عقل سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی رعایا کا مقام جانچ لیا۔ جب سارے درباری نے اس بزرگ کی عقل مندی کو دیکھا تو سلطان معظم سے عرض کرنے لگے کہ حضور آپ اس بزرگ سے درخواست کریں کہ ہمیں کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو ہمارے مستقبل میں ہماری فتوحات میں کام آئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کی طرف دیکھا تو بزرگ مسکرانے لگا اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ جب میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ اپنی سلطنت میں یہ اعلان کر دیں کہ ایک جھوٹ کے بدلے 10 سکے جرمانہ ہوگا، تو اس وقت اکثر وزیروں کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی اور میری اس ترکیب سے ناخوش تھے، اسے میں ان کو یہ واقعہ سنا کر ایک سبق دلانا چاہتا ہوں۔ کبھی بھی بزرگ کی نصیحت ضائع نہیں جاتی۔ تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا بابا جی آپ واقعہ سنائیں، بے شک آپ کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے موتی ہے۔ تو اتنے میں وہ بزرگ کہنے لگا کہ ایک دفعہ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کو خبر ملی کہ فلاں جزیرے میں اس کی بادشاہت کے راز چھپے ہیں،
اور ان رازوں میں محل کے اندر موجود کرداروں کے نام بھی موجود تھے۔ جب یہ خبر اس بادشاہ نے سنی تو اس نے ملکہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ وہ اہم دستاویز میں سے کسی وزیر، مشیر یا کسی بھی سپاہی کو لینے کے لیے نہیں بھیج سکتا، لہٰذا میرے آنے تک تم میرے تخت کی ذمہ داری لو۔ میں چند ماہ کے اندر وہ دستاویز حاصل کر کے واپس آ جاؤں گا۔ ملکہ نے بادشاہ کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ بادشاہ سلامت کے لیے اپنے گھوڑے پر چند دنوں کی خوراک لے کر منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے اس بادشاہ کو اس جزیرے پر پہنچتے پہنچتے 1 ماہ کا وقت لگ گیا، اور اس جزیرے میں چھپے اہم دستاویز حاصل کرنے میں اسے 1 اور ماہ لگ گیا۔ وہ بادشاہ جنگل میں شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ کیونکہ وہ دستاویز بہت اہم تھے، اس لیے بادشاہ نے کسی سپاہی یا کسی وزیر پہ بھروسہ کرنا ہی مناسب نہ سمجھا تھا اور خود ہی اکیلا چل پڑا۔ لیکن بادشاہ کی کوشش سے اس نے 1 ماہ کے اندر اندر وہ دستاویز حاصل کر لیے اور واپس محل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے واپسی پر بادشاہ کا گزر ایک پہاڑ کے سامنے سے ہوا تو اچانک بادشاہ کی نظر ایک غار پر پڑی جس کے اندر دھواں نکل رہا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس غار کے اندر کوئی نہ کوئی موجود ہے، لہٰذا یہاں رک کر کھانا کھایا جائے اور تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ بادشاہ سلامت کے پاس اب صرف ایک تلوار، ایک گھوڑا اور ایک صرف شاہی انگوٹھی تھی۔ کھانے پینے کا سامان تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ جب وہ بادشاہ غار کے اندر داخل ہوا تو ایک بزرگ اندر موجود تھا۔ بزرگ نے بادشاہ کو مہمان سمجھ کر کھانا کھلایا اور سونے کے لیے آرام دہ بستر دے دیا۔ بزرگ نے بادشاہ کے لباس سے ہی پہچان لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ بادشاہ نے بزرگ کو کہا کہ بابا جی، میں نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے مسلسل 2 ماہ ایک خطرناک جزیرے میں گزارے ہیں، لہٰذا اگر آپ مجھے کوئی چند نصیحتیں کر دیں جو میری زندگی میں کام آ سکیں۔ تو اس بزرگ نے کہا، تمہارے پاس اس وقت کیا موجود ہے؟ تو اس نے کہا، بابا جی، میرے پاس صرف اور صرف اس وقت ایک گھوڑا، ایک تلوار اور ایک شاہی انگوٹھی موجود ہے۔ بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گا اور ہر نصیحت کے بدلے میں تمہیں کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ بادشاہ نے سوچا کہ میرے پاس تو صرف یہ 3 ہی چیزیں ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ جب یہ تینوں چیزوں میں اس بزرگ کو دے دوں گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں اتنا لمبا سفر کیسے کروں گا؟ لیکن اب دوسری طرف بادشاہ سمجھدار آدمی تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ جو بزرگ اتنے گھنے جنگل کے بیچ میں اکیلا رہ رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں۔ اس لیے بادشاہ نے اسے نصیحتوں بھی لینا چاہتا تھا۔ اب بادشاہ نے اس بزرگ کو کہا کہ آپ مجھے 3 نصیحتیں کریں، میں ہر نصیحت کے بدلے میں آپ کو ایک ایک چیز ضرور دوں گا۔ اب بادشاہ کو اس نے پہلی نصیحت یہ کی کہ جب بھی تمہیں آسمان پر تارے ایک ہی قطار میں نظر آئیں تو تم پہاڑ پر چڑھ جانا، کیونکہ اس وقت سیلاب آ رہا ہوگا۔ اب بادشاہ نے بزرگ کو ایک نصیحت کے بدلے میں گھوڑا دے دیا۔ اب بادشاہ نے اس بزرگ کو کہا، بابا جی، دوسری نصیحت کرو۔ تو اس نے کہا کہ جب بھی تمہیں کسی انسان کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ نظر آئے تو تم سمجھ جانا کہ وہ تمہاری جان کا دشمن ہے، لہٰذا تم احتیاط کرنا۔ اب بادشاہ نے اس بزرگ کو ایک تلوار دے دی۔ پھر بادشاہ نے اس بزرگ سے کہا کہ بابا جی، آپ تیسری نصیحت کریں۔ تو بزرگ نے کہا، بے شک تمہارا سامنا بڑے بڑے غداروں، بڑے بڑے دشمنوں سے ہوتا ہوگا، لیکن جب بھی تم کبھی کسی کو قتل کرنے لگنا تو قتل کرنے سے پہلے سوچنا، نہ کہ قتل کرنے کے بعد۔ اب بادشاہ نے تینوں نصیحتوں کے بدلے میں اس بزرگ کو اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار اور شاہی انگوٹھی دے دی۔ اب بادشاہ کے پاس صرف وہی ایک خزانہ موجود تھا جو اس نے اس جزیرے سے حاصل کیا تھا، جو کہ ایک اہم دستاویز تھے، اور اس دستاویز کے اندر اہم راز چھپے ہوئے تھے۔ اب بادشاہ وہ 3 نصیحتیں لیے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ چلتے چلتے بادشاہ کا برا حال ہو چکا تھا۔ جب بادشاہ پہاڑی سے نیچے اترا تو ایک گاؤں نظر آیا۔ بادشاہ اس گاؤں کے اندر چلا گیا اور ایک بوڑھی اماں کے پاس جا کر مہمان ہو گیا۔ بوڑھی اماں نے بادشاہ کو کھانا کھلایا، دودھ پلایا۔ جب بادشاہ سلامت نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو جھونپڑی کے باہر نکلا تو اچانک بادشاہ کی نظر آسمان پر پڑی تو ستارے ایک ہی قطار میں جا رہے تھے۔ بادشاہ کو اس بزرگ کی نصیحت یاد آئی اور اس نے تمام گاؤں والوں کو چلانا شروع کر دیا، اپنی حفاظت کرو، اپنی حفاظت کرو، کیونکہ ابھی سیلاب آنے والا ہے۔
لہذا پورا گاؤں بادشاہ خود اس پہاڑی پر چڑھ گیا اور بوڑھی اماں کو بھی لے گیا۔ لہذا چاندی لمحے گزرے کہ سیلاب نظر آ گیا۔ گاؤں والوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے بادشاہ کو کہا، تم تو ہمارے لیے ایک فرشتہ بن کر آئے ہو، جو تمہاری خواہش ہے بتاؤ، ہم سب مل کر تمہاری خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ پورا کریں گے۔ لیکن ان گاؤں والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ بادشاہ ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے انہیں کہا کہ مجھے ایک خنجر، ایک تلوار اور ایک گھوڑا دو، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس گاؤں کے سردار نے اسی وقت بادشاہ کے لیے قیمتی گھوڑا، ایک تلوار اور خنجر کا اہتمام کر دیا۔ اب بادشاہ سلامت گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے بادشاہ کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس بازار سے بھی کچھ کھا لیا جائے، کیونکہ وقت کافی گزر چکا تھا۔ بادشاہ نے اپنا گھوڑا سرائے میں باندھا اور ایک بزرگ کی دکان میں چلا گیا۔ بادشاہ نے اس بزرگ کو کہا، بابا جی، میرے پاس ایک بھی سکہ نہیں، لیکن اگر آپ مجھے مہمان سمجھ کر کھانا کھلا دیں تو یہ میں آپ کا احسان کبھی زندگی بھر نہیں اتار سکوں گا۔ بزرگ نے بڑی خوشی سے بادشاہ کو کھانا کھلایا، لیکن وہ بزرگ یہ نہیں جانتا تھا یہ ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ اس نے ایک عام آدمی اور ایک عام مہمان سمجھ کر اس کو کھانا کھلایا۔ جب بادشاہ رات کو سونے لگا تو بادشاہ نے بزرگ کی تینوں نصیحت کو یاد کیا۔ تو اتنے میں بادشاہ نے اس بزرگ کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اسے وہی شیطانی نظر آئی۔ بادشاہ آدھی رات کے وقت اپنے بستر سے اٹھا اور خود بستر کے نیچے چھپ گیا اور بستر کو اس طرح پھیلا دیا کہ جیسے اس کے اندر کوئی آدمی سو رہا ہو۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو بزرگ، جو کہ اس نے بیس بدلا ہوا تھا، اپنا بیس اتارا اور خنجر نکال کر بادشاہ کے بستر پر مارنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بزرگ کی وہ دوسری نصیحت یاد آ گئی، کبھی بھی ایسے آدمی پر اعتبار نہیں کرنا۔ بادشاہ نے اسی وقت تلوار نکالی اور اس کو قتل کر دیا، اور معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ آپ کے پڑوسی بادشاہ کا جاسوس تھا اور وہی اہم دستاویز حاصل کرنے آیا تھا۔ بادشاہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بادشاہ محل کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بادشاہ کے کمرے میں ملکہ کے ساتھ ایک نوجوان سو رہا تھا۔ جب یہ بادشاہ نے دیکھا تو اسی وقت تلوار نکالی اور اس نوجوان کو قتل کرنے لگا۔ لیکن اتنے میں بادشاہ کو بزرگ کی تیسری نصیحت یاد آ گئی، کبھی بھی کسی کو قتل کرنے سے پہلے سوچنا نہ کہ قتل کرنے کے بعد۔ اب بادشاہ نے اپنے ایک محافظ کو بلایا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضور، یہ ملکہ کا چھوٹا بھائی ہے اور یہ چند دن پہلے ہی محل میں پہنچا تھا۔ تو بادشاہ کو اس بزرگ کے تینوں نصیحتیں بہت کام آئیں اور بادشاہ نے اس دستاویز کی مدد سے اپنی سلطنت کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر لیا اور اس میں چھپے غداروں کے نام بھی اس تمام غداروں کو قتل کر دیا۔ جب اس بزرگ نے اپنی کہانی مکمل کی تو پورا دربار تالیوں کی گونج میں جم اٹھا، اور اتنے میں سارے وزیروں نے کہا، بے شک کبھی بھی بزرگوں کی بات کو ٹالنا نہیں چاہیے، بے شک ان میں بڑی نصیحتیں چھپی ہوتی ہیں۔